یہ بتا دے, سب کو میں چیلنج دیتا ہوں, کوئی بھی یہ بتا دے مجھے ایک بھائی کہ یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں جب قافلہ کربلا سے لے کے ملک شام پہنچا تھا یا کوفہ پہنچا تھا اور ہوتا ہوا مدینہ شریف پہنچا تھا تو 3 دن تک ڈھول بجائے گئے تھے. آپ سب لوگ ایک آواز میں بولنا, یہ بتاؤ وہاں پر ڈھول 3 دن حسینیوں نے بجائے تھے یا یزیدیوں نے بجائے تھے؟ کس نے بجائے تھے؟ یزیدیوں نے بجائے تھے نا. سب اس بات کو مانتے, جو اس بات کو نہیں مانے صاحب وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یزیدیوں نے ڈھول بجائے تھے. اب جب قافلہ امام حسین کا صاحب لٹا ہوا ملک شام پہنچا یزید کے دربار میں, زینب یزید کے سامنے موجود ہے. یزید نے کیا کہا تھا زینب سے, اے زینب اللہ کا شکر ہے کہ صاحب اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے. یزید اس وقت مطلب وہ بھی اسلام کا ماننے والا تھا, وہ بھی قرآن کی نالج رکھنے والا تھا, قرآن کا حافظ تھا یزید. یزید نے کیا بولا زینب سے, زینب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے, اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. اس فتح کی خوشی کے موقع پر ہم نے جو جنگ جیتی ہے اس موقع پر ہم اعلان کرتے ہیں پورے شہر کے اندر میلہ لگایا جائے اور ہر گھر سے عورت بچے بوڑھے جوان سارے کے سارے اس میلے میں جاؤ, خرید و فروخت کرو. سب کو یہ کرنا پڑے گا. سارے کے سارے لوگ گئے, میلہ لگایا, خرید و فروخت کی. اب مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ, اگر باقی آقا حسین سے محبت ہے تو یہ بتاؤ کہ وہاں جو میلہ لگایا تھا وہ حسینیوں نے لگایا تھا یزیدیوں نے لگایا تھا؟ یزیدیوں نے لگایا تھا نا میلہ. تو میلہ لگانا کس کا طریقہ ہے, حسینیوں کا یزیدیوں کا؟ یزیدیوں کا. تو میلے کے اندر حسین کے گھر والے گئے تھے یا پھر یزیدیوں کے چاہنے والے گئے تھے؟ یزیدیوں کے چاہنے والے گئے تھے میلے کے اندر خرید و فروخت کرنے کے لیے. اچھا حسین والے جاتے ہی کیوں؟ جب حسین والوں نے سنا نا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا, لوگ خون کے آنسو رو رہے تھے, خون کے آنسو, خون کے آنسو. زینب نے کہا تھا یزید تو شاید قرآن کی اس آیت کو بھول گیا ہے, میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اے یزید تو گواہ رہنا, جب تیری نسلیں آئیں گی یا تیرے چاہنے والے دنیا میں آئیں گے تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا. جس ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا کوئی یزید نہ رکھے گا اس کا نام. جس ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو حسین کا ماننے والا ہوگا, ہر ماں اپنے بچے کا نام حسین کے نام پہ رکھے گی. سبحان اللہ, ہے نا. یہ کربلا کے میدان میں زینب نے آواز لگائی تھی یزید کے سامنے. اور یہاں تک بتاتے ہیں جو وہاں پر ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا تھا جب زینب بول رہی تھی نا یزید سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے امام علی مقام بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ, امام علی مقام بات کر رہے ہیں. ملک شام میں کٹا ہوا قافلہ, لٹا ہوا قافلہ, سب سے اونچا امام حسین کا سر, زین العابدین کا سر, قاسم کا سر, محمد کا سر, ہے نا, اصغر کا سر, اکبر کا سر. ان لوگوں نے سر کی تہ بنا کے اوپر لگایا امام حسین کا سر اور وہاں جا رہے تھے ڈھول بجاتے ہوئے. تو میرے بھائی یہ شریعت نہیں ہے نا. باقی ہم حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے ہم نمازوں سے محبت کریں, ہم نمازوں کی پابندی کریں, ہم دین سے محبت کریں. بس ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں سے بس یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ بتاؤ ہم لوگ مطلب طبیعت پر چلنا چاہیں گے یا شریعت پر چلنا چاہیں گے؟ بھائی شریعت پہ جانا چاہیں گے نا. اور کربلا کے میدان میں کیا امام حسین نماز کو چھوڑا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا نا, نہیں چھوڑا تھا. کیا پیغام دیا تھا آخری وقت کربلا کے میدان میں امام حسین نے؟ دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. سوچے تو صحیح. اچھا ہمارا جب کوئی بچہ ہوتا ہے نا 6 مہینے کا, اور اگر ماں کی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے جب وہ روتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اپنی بیوی سے جلدی کر دودھ پلا بچے کو, بیوی جاتی دودھ پلانے کے لیے. اب سوچے صحیح, جب حلق پر تیر اصغر کے پڑا ہوگا تو کیا وہ نظارہ ہوگا, کیسا لگا ہوگا امام حسین کو, کتنے تڑپے ہوں گے امام اصغر. ظالموں کو کوئی پرواہ نہیں تھی, انہیں بس جیتنا تھا, انہیں یہ دکھانا تھا کہ صاحب ہمیں جیتنا ہے. اچھا امام حسین آئے بھی کیوں تھے کربلا کے میدان میں؟ ارے 72 اور 22,000 کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ 72 اور 22,000 کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے. وہ صرف لوگوں سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور انہیں حق کا پیغام دینے آئے تھے, شریعت مصطفیٰ کے بارے میں بتانے آئے تھے. اگر لڑنے کے لیے آئے ہوتے نا تو آقا حسین کی وہ شان ہے کہ آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے, نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر تھا, ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھے سمندر نکل پڑے. آقا حسین کی شان وہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں صاحب نکل دیتا ہوں کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ امام حسین کو پانی نہیں ملا تھا. غلط ہے نہیں بھائی؟ بے شک امام حسین اگر چاہتے تو پانی کے کتنے دریا بہ جاتے, دریا بہ جاتے. یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ یہ معاملہ امام حسین کا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا صاحب کہ امام حسین کا پانی نہ ملا تھا. ارے پانی کی اتنی اوقات نہیں تھی لبے حسین کو چھو لیتا پانی. وہ بے شک یہ پانی کی اتنی اوقات نہیں تھی امام حسین. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا ہم سب کے راجا خواجہ پاک
क्या अच्छा ये बताओ, आना सागर के पास कटोरे लेकर खुद गए थे, गुलाम को भेजा था? गुलाम को, है भाई, गुलाम को भेजा था, खुद तो नहीं गए थे ना। और क्या कहा था गुलाम से? गुलाम से कहा था कि तुझे आना सागर से मतलब कहा था कि तुझे आका ने बुलाया है। हाँ, गुलाम से क्या कहा था कि साहब जाकर बोल देना पानी को कि ख्वाजा ने बुलाया है। गुलाम गया था, प्याला सामने करा, पूरा आना सागर समा गया। और जब गुलामों का ये मामला है तो आंखों का मामला क्या होगा, है ना। तारीख ने बताया कि कभी भी इमाम, बहुत आखिरी बात, अच्छी बात, तारीख ने बताया कि इमाम असगर को ना, जिनके हल्क पर तीर लगा था, उन्हें कभी जमीन पर नहीं बिठाया था इमाम हुसैन ने। कभी गोद में रखते थे, कभी शहरवान अपनी गोद में, और अली अकबर अपनी गोद में, कासिम अपनी गोद में, जैनब अपनी गोद में। तो इमाम असगर को सब लोग अपने गोद में रखते थे। अगर कहीं वो सो जाते थे तो एक बांधते थे झूला, वो कपड़े का, उसमें ले जाते थे असगर को। कभी जमीन पे ना रखा। हम पूछते हैं आका हुसैन, आपने असगर को जमीन पे क्यों ना रखा? हुसैन की जानी से बात आती है, मेरे चाहने वालों सुनो, अगर मैं अपने अली असगर को जमीन पर रख देता और प्यास की वजह से अगर अली असगर अपनी यहीं रगड़ देता तो मीना के मैदान की जो इब्राहिम की सुन्नत थी वो अली असगर यही जिंदा फरमाया था। सुभान अल्लाह, है ना। उन्होंने एड़ी रगड़ी थी, जमजम निकला था, अली असगर रगड़ रहे थे ना तो जन्नत की नहरें निकल आती उसके अंदर। तो हम हुसैनी हैं, हमें काम वो करना है जो आका हुसैन ने हमें करने का हुक्म दिया है मेरे भाइयों। वो काम नहीं करना है जो यजीदियों ने करने का हुक्म दिया था। मेले लगाए यजीदियों ने, ढोल बजाए यजीदियों ने, खुशी मनाई यजीदियों ने। अब हम ये बोलते हैं कि साहब हम तो इसलिए ढोल बजाते हैं कि साहब हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं, शहीद हुए, मरे नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ढोल बजाना चाहे खुशी का मामला हो या गम का मामला हो, किसी भी तरीके जायज ही नहीं है। आप कोई शराब पिए साहब, मैं शराब इसलिए पी रहा हूँ कि हुसैन जीत गए थे करबला में। अबे शराब है वो, शराब जालिम शराब है वो। हाँ, जहाँ तक के मेरी नजर में सभी को पता है, ये जो हम ढोल बजा रहे हैं, ताजिए निकाल रहे हैं, और ये जो करबला पे जा रहे हैं, ये सबको पता है ये गलत है, गलत है। लेकिन कोई मानने वाला नहीं है इस चीज को। ये है अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं, कुछ मस्ती करने आ रहे हैं, बस ये पता सबको है कि मानेंगे इंशाल्लाह, हुसैनी रंग चलेगा दुनिया पे इंशाल्लाह। बस क्या है, कोशिश हमें तुम्हें करना होगी। पता कैसे मानेंगे? अब से कुछ साल पहले हमने किच्छा की सरजमीन पे देखा है कि हर ताजिए के साथ में ढोल आते ही आते थे। आज की तारीख देखो, कोई ढोल बजाने वाला यहाँ मौजूद नहीं किच्छा के अंदर। आज कोई ढोल बजाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? धीरे धीरे इंशाल्लाह मुआशरा बदलेगा। अब सब नौजवान हो, अब सबको आगे आना पड़ेगा ना। मैंने सुना है कुछ लोग बोलते हैं साहब ये पुराने जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कुछ ज्यादा मामला खराब कर दिया। खैर अल्लाह ने जन्नत जिनका इंतकाल हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह आप हम सब नौजवान हैं, है ना। जब हमारा अपना वक्त आएगा, बहन बेटी को भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए करबला में। यार वही तो मामला है। अच्छा, सोचने वाली बात है। सबसे पाक जगह ये बताओ, बाजार है या मस्जिद? मस्जिद है ना। सबसे पाक जगह मस्जिद है। तो शरीयत में क्या मसला है कि माँ बहन ने मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, नहीं जा सकती नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर। हाँ, तो जब जो पाक जगह सबसे ज्यादा है मस्जिद, जब वहाँ माँ बहनों का जाना जायज नहीं है तो इन फर्जी करबला में जाना क्यों जायज हो जाएगा? माँ बहनों का या मेलों में जाना क्यों जायज हो जाएगा?